بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہیں نا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ان کی غلطی ہے, بات سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, یا ہماری جنریشن جو یہ لاٹ ہے ینگ جنریشن, کیا ان میں اتنی ایگو ہے کہ یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے یا لرن کرنے کی کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے؟ میرج کا تو مقصد ہے ایک دوسرے کو گرو کرنا, فیڈ بیک دینا, تو یہ پرسنل ہٹنگ تو نہیں ہے اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو. اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جو پرفیکٹ میرج جو ہوتی ہے نا وہ شاید ایک پورے ماڈل کی صورت میں کسی کو مل جاتی, کسی کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی ہر اسکل کی طرح جی جو ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جن کی شادیوں کو 40 50 سال گزر چکے ہیں, ایوری ڈے, ایوری منتھ اینڈ ایوری ایئر they face new challenges in the relationship. پروسیس بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ اب میں تھوڑی سی مردوں کی کوتاہی کی بات کروں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کا جو میسج ہے کراس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح. آپ اچھی ٹاک دے رہے ہیں, اپنے آپ کی کمیونیکیشن, اپنے ملازمین کے لیے آپ بہترین باس ہیں, گھر میں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. دو ریزنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہیں اور ویسے ان جنرل پوری دنیا کے لیول میں یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی طرف میری رسپانسبلٹی صرف پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھتا ہے گھر بنانا عورت کا کام ہے, سیکریفائس الٹا ہے, سیدھا ہے, بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ اس کے لیے ولنگلی تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو جو ہے شعوری لیول پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیوی سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس کو, اور میں انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی سسٹم میں آپ رہو تو ذرا مرد اپنے گھر کا کام وام کرتے نظر آئے یا بچوں میں انٹرسٹ لیتے نظر آئے تو ماں بہنیں بھی آرام سے تانا لگا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مغیرہ کر رہے تھے, آپ کو میں یہ بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایموشنز آپ جو ایکسپریس کرتے تھے وہ جینوئن ہوتے, وہ ریئل ہوتے تھے, وہ جینوئن ہوتے تھے. بیوی کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے واقعی تعریف ملی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خانہ پوری کی گئی ہے یا کوئی مقصد نکلوانے کے لیے الفاظ کا کھیل کھیلا گیا. تو مردوں کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ مرد فیملی کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں کہ ناؤ دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اور جب تک پانی بہت سارا پولوں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک چیز جو ان کو اپنی وائف کی طرف سے آتی ہے, وہ وائف کو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے, ان دی ٹائم آف مائی ڈیفیکلٹیز یو ور ناٹ دیئر. اور یہ بات درست بھی ہے. عورتوں کے لیے زندگی کے مسائل جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. وہ آپ سے چھوٹی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نارملی جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ آپ سے 4 سال چھوٹی ہے, اس کے پاس کم ایکسپیرینس ہے, کم نالج ہے, 2 سے 3 بچے ہو چکے ہیں, جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس سے بال اولا نہیں ہو پا رہا, وہ بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ ماں بن رہی ہے. صحیح, آپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری مردوں کی جو بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب ان کو اس پر احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مرد اس پہ ایگو پہ لے لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ جو جنگ کرنی تھی یا وہ جو انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی مسائل کو حل کرنے میں, وہ تو بیوی کی کاٹ کرنے پر لگ گئے نا. اور اب یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو مردوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے خواتین کے بہت آتے ہیں, اور عموماً بچیوں کی اس عمر کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں, زندگی کی ابتدا میں, کچھ دیر پہلے تو آنٹی سب ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. کیوں اتنی کیسے مایوسی ہوئی, کیسے اتنی مایوسی؟ وہ اسی کمیونیکیشن کے بلاک کے ساتھ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں, مرد دنیا میں وہی میں بات ہے آؤٹر ورلڈ میں وہ ہر ایک سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیوی کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کا, وہ اس کو خود ہی کرنا ہے. اور میں نے دوبارہ میں کہوں گی, ان کو سمجھ آ تو جاتی ہے کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن لیول تو چلنا ہی چلنا ہے سمجھ جب, لیکن جب تک آتی جب تک پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. بیویوں کو تو محسوس ہوتا ہے, اولاد بھی, میں آپ ہم سب بیٹھے ہیں, بچپن میں اولاد تک باپ کی جو ہے بے توجہی کو یا جو ہے نا لیک آف انٹرسٹ کو محسوس کرتی ہے, اور جوان ہونے میں ان کو یہ احساس, جوان ہوتے میں باپ انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں, اولاد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وی یوزڈ ٹو بی ویری لیس امپورٹنٹ فار ہم وین وی یوزڈ ٹو بی کڈس. بالکل ٹھیک, یہ بڑا بیسک ریزن بھی رہا ہمارے کلچر کے. لیکن
کچھ مرد جو ہے نا وہ مطلب میں انہی کو ریپریزنٹ آج کر رہا ہوں جن کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر وٹ وی ڈو ایٹ اینی اسٹیج وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی, اور ہم نے بہت ٹرائی کیا چیزیں چینج کرنے کا, بٹ سم ہاؤ وہی کمپلینٹس بار بار آتی ہیں. جیسے ہم آفس میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم سے آخر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 2 گھنٹے باتیں بھی سنیں بیٹھ کے اور ان سے بالکل انرجیٹک ہو کے بات چیت بھی کریں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ایکسپیکٹڈ آف اس؟ کیا یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشن ہے یا مرد از سپوز ٹو ایکچولی ڈو آل دیز؟ مطلب اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار مرد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دنیا کے اندر مردوں کے اندر ہوتے ہیں, عورتوں میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جاب کی جو ہے انمپلائمنٹ ہے وہ مرد سفر کرتے ہیں. یعنی ہر میجر ایشو جو ایک کسی بھی بندے کے لیے زندگی کے اندر ٹرامیٹک ہو سکتا ہے, میجورٹی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں وہ میلز اس کو برداشت کرتے ہیں. مطلب ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. سو اگین وہی والی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ بلٹلنگ ادر پرسنز ایفرٹس اینڈ اس کا جو کام ہے, لیکن دا سیم تھنگ از وی نیڈ ٹو ریئلائز دس, اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائفس کی تربیت کریں. دیکھیں مردوں کا کام ہوتا ہے, اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں. قوام کا ایک مطلب جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اس کے اندر تأدیب اور تربیت بھی آتا ہے. سو ہیئر ہی از ریسپانسبل فار دا تربیت اینڈ تأدیب آف دیٹ آف ہز وائف ایز ویل. تو وہاں پہ اس کو سکھائے, اس کو سمجھائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سیکھنے کے موڈ میں نہیں, وہی ظاہر ہے پھر وہ کانسیکوینسز وہ خود فیس کرے گی. ظاہر ہے میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. یہ بات سمجھنا یا جس نے بھی یہ سوچا کہ وہ تو سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے, یہ بالکل رانگ ہے. وہ بڑی سخت سیکھنا چاہتی ہے, وہ اندر سے منت کر رہی ہے, شی از بیگنگ کہ کوئی ان کو اس کو سکھا دے. یہ سارا کیوس اسے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی ریئلی وانٹس سم بڈی ٹو پٹ دی فٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دی رینز آف دی آل دس کیوٹک تھنگز اراؤنڈ. مرد کے ساتھ بھی یہی بات ہے, مردوں کے بارے میں خواتین کا بھی یہی خیال ہے. ان کو کیا پرواہ, بہت زیادہ پرواہ ہے, بہت زیادہ پرواہ ہے. وہ بھی اسی گھن چکر میں آئے ہوئے. تو آئیے ذرا دیکھیں وہ مسنگ لنک کدھر ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ختم ہو گئی. میرا خیال چوزنگ دا رانگ مومنٹ, یا لیکچر شروع ہو جانا, یا وہ طریقہ نہ. نہیں, اس میں سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے, لا آف اٹریکشن, جس کو سائنس مانتی ہے. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ چیز گرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو تو وہ گرو کرے گی, تو پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو وہ گرو کرے گی. ہم دوبارہ اپنی بات کرتے ہیں, رسپیکٹ سے آ جائیے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیشنلزم لے آئیے. چلیے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. تو آپ اپنے ملازم کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کر رہی, اس کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں. آج اس نے 2 کھانے بنائے تو تیسرا میں نے اس کو نہیں بتانا, جب باقی کا میں خود کر لوں گی. تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہیومن سمجھ لیجیے. وہ طاقتور نظر آتا ہے تو اس کا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جب ہم سالوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جینڈر ایشو سے نکال کے ہیومن ایشو بنا لیجیے, ٹھیک ہے. جینڈر ایشو مت بنائیے, عورتیں ایسی ہوتی ہیں, مرد کچھ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بکس تھی نا, وہ جو کہ ویمن آر فرام مارس اور مین آر فرام وینس, وہ بکس کو ماہرین نے اب اس وقت ریجیکٹ کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی ورکنگ میں, تھنکنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہت بایولوجیکل لیول پر کسی جگہ پہ بہت تھوڑے فرق ہیں جو بڑی تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اوور کم بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئیے, کمیونیکیشن لائیے, ٹھیک ہے. اپنی جیسے ہم کرتے ہیں جہاں پہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں, ہم سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے بھائی, ان کو لے کے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. اگین یہاں پہ کبام والی بات آ جی, اس کا کام پلاننگ ہے. اس کا کام پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کے بعد اس کو پلاننگ کر کے ایک پورا جو فریم ورک بنا کے دینا. اس فریم ورک کو لے کر اس کے بعد اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ چلانا بھی ہے. فریم ورک ایک دفعہ بنا دیا یا نصیحت کر کے سمجھ لیا کہ اب یہ پرفیکٹ ہو گئی اور یہ کر لے گی, ایسا نہیں ہوگا. اٹ نیور اینڈس. اور جو آپ نے بات کی نا بہت گہری ہے کہ سم ٹائمز مرد تب آ رہا ہوتا ہے when it's too late. جیسے وہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ریئل کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ میں نے اس میں بہت پاسٹ میں بھی کی, بہت سی کاؤنسلنگ کیسز خود بھی پڑھے, دوسروں نے بھی بتائے. میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس چیز میں. تو مطلب ایک بھائی جب بھی وائف کو باہر لے کر جائیں تو وہ دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں. اب وائف ساتھ بیٹھی ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا. مطلب آپ فزیکلی لے آئے ہیں لیکن آپ مینٹلی دوستوں کے ساتھ ہیں. آپ ایون آؤٹ آف کنٹری بھی کہیں لے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ دوستوں سے ہی مل رہے ہیں.
تو وہ کوئی وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا.